السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی آیات نمبر 75 سے لے کر 82 تک، فرام 75 اپ ٹو 82 آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کے یقین دلایا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اور اس کی بڑی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک محفوظ کتاب میں یہ ثبت ہے، یعنی رجسٹرڈ ہے ایک محفوظ کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ وہ کتاب جس میں تمام معاملات محفوظ ہیں، اس میں یہ کتاب بھی محفوظ ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس میں تاروں کے مواقع کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور ایک جگہ کئی تارے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، اور بظاہر ہمیں دنیا سے دیکھنے میں تو بڑے ہی خوبصورت اور جمیل لگتے ہیں، اور ان کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اس کی تفسیر میں مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اپنے حاشیہ نمبر 37 میں۔ آپ لکھتے ہیں، تاروں اور سیاروں کے مواقع سے مراد ان کے مقامات، ان کی منزلیں اور ان کے مدار ہیں، اور قرآن کے بلند پایہ کتاب ہونے پر ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں اجرام فلکی کا نظام جیسا محکم اور مضبوط ہے، ویسا ہی یہ کلام بھی محکم ہے۔ جس خدا نے وہ نظام بنایا ہے، اسی خدا نے یہ کلام بھی نازل کیا ہے۔ کائنات کی بے شمار کہکشاؤں یعنی گلیکسیز، اور ان کہکشاؤں کے اندر بے حد و حساب سے تاروں یعنی سٹارز، اور سیاروں یعنی پلانٹس میں جو کمال درجے کا ربط و نظم قائم ہے، حالانکہ بظاہر وہ بالکل بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب بھی ایک با کمال درجے کا مربوط و منظم ضابطہ حیات پیش کرتی ہے، جس میں عقائد کی بنیاد پر اخلاق، عبادات، تہذیب و تمدن، معیشت، معاشرت، قانون و عدالت، صلح و جنگ، غرض انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر مفصل ہدایت دی گئی ہیں۔ ان میں کوئی چیز کسی دوسری چیز سے بے جوڑ نہیں ہے، حالانکہ یہ نظام فکر متفرق آیات اور مختلف مواقع پر دیے ہوئے خطبوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر جس طرح خدا کے باندھے ہوئے عالم بالا کا نظام اٹل ہے، جس میں کبھی ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوتا، اسی طرح اس کتاب میں بھی جو حقائق بیان کیے گئے ہیں اور جو ہدایت دی گئی ہیں وہ بھی اٹل ہیں۔ ان کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ یعنی مولانا نے جو وجہ بتائی ہے اس کی اس مناسبت سے اس کی اہمیت ہے کہ جیسا مربوط اور کمپریہنسو نظام اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنایا ہے، ستاروں کا، اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اپنے حساب سے طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، اپنے حساب سے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، تو یہ پورا نظام شمسی اور پوری کائنات کا یونیورسل سسٹم جس طرح چل رہا ہے، اور بڑے ہی مربوط طریقے سے سسٹمیٹک طریقے پر چل رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بھی انسانی زندگی کے متعلق جو بھی باتیں ہیں بڑے مربوط طریقے سے بیان کر دی ہیں، بڑی تفصیل سے بیان کر دی ہیں،
اور اس کا ہر حرف ہر جملہ غور و فکر کے لائق ہے، اسی طرح جس طرح کے کائنات کو سمجھنے کے لیے بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد یہ فرمایا گیا کہ متطہرین کے ایک کتاب میں ثبت ہے، دوسری اہم بات کہ کتاب میں ثبت ہے، اس سے مراد مولانا اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اپنے حاشیہ نمبر 38 میں، اس سے مراد ہے کہ لوح محفوظ، اس کے لیے کتاب مکنون کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ نوشتہ جو چھپا کر رکھا گیا ہے، یعنی جس تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اس محفوظ نوشتے میں قرآن کے ثبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل کیے جانے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نوشتے تقدیر میں ثبت ہو چکا تھا، جس کے اندر کسی رد و بدل کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق کی دسترس سے باہر ہے، یعنی کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس میں چینجز نہیں کر سکتا۔ پھر تیسری بات جو فرمائی گئی ہے، جسے متطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، اس کی تفسیر میں مولانا اپنے حاشیہ نمبر 39 میں لکھتے ہیں کہ یہ تردید ہے کفار کے ان الزامات کی جو وہ قرآن پر لگایا کرتے تھے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کلام آپ پر جن اور شیطان القاء کرتے ہیں۔ اس کا جواب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا گیا ہے، مثلاً سورہ شعراء میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کو لے کر شیاطین نہیں اترے، نہ یہ کلام ان کو سجتا ہے، نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو ان کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت 21 تھا، 210 تھا 212۔ اسی مضمون کو یہاں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اسے متطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی شیاطین کا اسے لانا یا اس کے نزول کے وقت اس میں دخل انداز ہونا تو درکنار۔ جس وقت یہ لوح محفوظ سے نبی پر نازل کیا جاتا ہے، اس وقت پاک لوگوں پاک ہستیوں کے علاوہ، یعنی متطہرین کے علاوہ، یعنی پاک فرشتوں کے سوا کوئی قریب بھی نہیں پٹک سکتا۔ فرشتوں کے لیے متطہرین کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے ناپاک جذبات اور خواہشات سے پاک رکھا ہے، اس لیے وہ متطہرین سے مراد وہ فرشتے ہیں جو وہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو اٹھاتے ہیں، اس کلام کو ٹکڑوں میں اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو؟ یعنی ایسا کلام جو اس کائنات کے پروردگار نے نازل کیا ہے، انسان کی بہتری کے لیے نازل کیا ہے، ایک کتاب لوح محفوظ سے نکال کر اس کو نازل کیا ہے، جس کو کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، غلط نیت ارادہ رکھنے والے، تو ایسے کلام کی قدر کرنے کے بجائے اسے ہم اگر لاپرواہی برتیں تو اس پر اللہ تعالیٰ تعجب فرما رہے ہیں کہ اس اتنے اہم کلام کو جو کہ آسمانوں میں محفوظ ہے، بحفاظت اتر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس سے کے ساتھ لاپرواہی کیسے؟ اس کا تو حتی الامکان اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اس کا پورا فائدہ انسانیت کو پہنچے۔ لیکن اس میں تعجب اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ بجائے اس کے کہ تم اس کی طرف توجہ دو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ یہی اللہ تعالیٰ ان آیات میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کو فالو کرنے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت کتنی ہے۔ اسی چیز کو اجاگر کیا گیا ان آیات میں۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں دے کہ ہم اس کو سمجھیں، ان باتوں کو، اور ان پر غور و فکر کریں اور ان پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں، جو کہ یہ کتاب چاہتی ہے، انسان سے مانگتی ہے، مطلوب ہے اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔